بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام خدا مہربان و شفیق۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ طاسین، یہ قرآن کی آیتیں اور واضح کتاب ہے۔ ہدی وبشری للمؤمنین، ہدایت اور بشارت ہے ان مومنین کے لیے الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، بلا شبہ جو لوگ آخرت کے قائل نہیں ہیں ان کے لیے ہم نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہ لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے محمد، یہ قرآن آپ کو ایک حکیم و علیم ہستی کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منها بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ مجھے آگ سی محسوس ہو رہی ہے، یا تو میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا دہکتا ہوا انگارہ لے آتا ہوں تاکہ تم تاپ سکو۔ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين۔ جب وہ اس جگہ پہنچے تو آواز آئی، مبارک ہو جو اس آگ میں جلوہ دکھا رہا ہے اور جو اس کے ارد گرد جلوہ نما ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، غالب اور باحکمت۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ اے موسیٰ، اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ نے جب دیکھا کہ ان کا عصا سانپ کی طرح بل کھا رہا ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، ڈرو نہیں، میری بارگاہ میں رسول ڈرا نہیں کرتے۔ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر جو قصوروار ہو پھر اس نے برائی کے بعد اگر اسے اچھائی میں تبدیل کر دیا ہو تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اور اے موسیٰ، تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو تو وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ 9 نشانیوں میں سے 2 نشانیاں فرعون اور اس کی قوم کے لیے ہیں، یقیناً وہ فاسق قوم تھی۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ
مبين. مگر جب ہماری واضح اور روشن نشانیاں ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. انہوں نے ظلم اور سرکشی کی بنیاد پر ان نشانیوں کا انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل ان کے قائل ہو چکے تھے. دیکھو تو صحیح ان فسادیوں کا انجام کیا ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. اور یقیناً ہم نے ہی داؤد اور سلیمان کو علم سے نوازا. ان دونوں نے کہا خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھلائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں. بے شک یہ اللہ کا واضح فضل ہے. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. اور سلیمان کے لیے جنوں انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے جنہیں منظم رکھا گیا تھا. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. یہاں تک کہ جب وہ وادی نمل چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں تم سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پامال کر دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سلیمان چونٹی کی بات سن کر مسکراتے ہوئے ہنس دیے اور کہا پروردگارا مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جس سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا ہے اور میں ایسا عمل صالح بجا لاؤں جو تیری رضا کا موجب ہو اور تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر دے. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. سلیمان نے اپنے پرندوں کا جائزہ لے کر کہا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا یا یہ کہ وہ میرے سامنے واضح برہان لے کر آئے. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. تھوڑی ہی دیر میں اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کر لی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں. میں سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. إني
وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. میں نے وہاں دیکھا کہ ایک عورت ان کی حکمران ہے اور اس کے پاس ہر طرح کا ساز و سامان ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ ریز پایا ہے اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں راستے سے روک دیا ہے، لہذا وہ ہدایت سے محروم ہیں. أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. وہ اس اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے اور تم جو کچھ چھپا کر دکھایا کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. سلیمان نے کہا ہم دیکھیں گے کہ تم سچے ہو یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے سامنے ڈال دو، پھر الگ ہٹ کر دیکھو کہ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ملکہ گویا ہوئی اے سردارو میری طرف ایک نامہ محترم آیا ہے. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے اور اسے اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو رحمان و رحیم ہے. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ملکہ نے کہا اے قوم کے سردارو میرے معاملے میں مجھے مشورہ دو، تمہارے مشوروں کے بغیر میں کوئی کام انجام نہیں دیتی. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ سوچ سمجھ کر فرمائیے آپ کا کیا حکم ہے. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک پر چڑھائی کرتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے صاحب عزت لوگوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں اور وہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. میں ان کے پاس ایک ہدیہ بھیج کر دیکھتی ہوں کہ میرے ہر کارے کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں.
فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون۔ جب ملیکہ کا فرستادہ سلیمان کے ہاں پہنچا تو سلیمان نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس سے بہتر مجھے عطا کیا ہے، تمہارا ہدیہ تمہیں مبارک ہو۔ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ تم یہ ہدیہ انہیں واپس لوٹا دو، ہم ان کی طرف ایسا لشکر لائیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ذلیل و خوار کر کے وہاں سے باہر نکال دیں گے اور وہ رسوا ہوں گے۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔ سلیمان نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لائے گا قبل اس کے کہ وہ سب اطاعت گزار ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين۔ جنوں میں سے ایک کبھی ہیکل دیو نے کہا کہ میں وہ تخت لا کر حاضر کروں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے مجلس برخاست کر کے اٹھ کھڑے ہوں، اور میں اس کی طاقت رکھنے والا اور امانت دار بھی ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا میں اس تخت کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا کر حاضر کروں گا۔ جو ہی سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا خود اسی کے لیے سودمند ہوتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک میرا رب بے پرواہ اور کریم ہے۔ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔ سلیمان نے کہا اس کے تخت کی حیت تبدیل کر دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اسے پہچان پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو ہدایت یافتہ نہیں۔ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے دریافت کیا گیا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم اطاعت گزار ہو چکے تھے۔ وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين۔ اور وہ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کیا کرتی تھی اس نے اسے روک رکھا تھا، اس کا تعلق ایک کافر قوم سے تھا۔
قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ ملکہ سے کہا گیا کہ محل میں تشریف لے چلیں۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کی لہریں ہیں اور اس نے اپنے پائچے پنڈلیوں سے اٹھا لیے۔ سلیمان نے کہا یہ شیشے سے مرصع محل ہے۔ ملکہ نے کہا میرے پروردگار میں نے خود پر ظلم ڈھایا ہے، میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو وہ دو فریق ہو گئے جو آپس میں جھگڑنے لگے۔ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون۔ صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے قبل برائی کے لیے کیوں جلدی کر رہے ہو؟ تم اللہ سے مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے؟ ہو سکتا ہے تم پر رحم فرمایا جائے۔ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون۔ انہوں نے کہا ہم نے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگون پایا۔ صالح نے کہا تمہاری اصل نحوست تو اللہ کے ہاں ہے، بلکہ تم لوگوں کی تو آزمائش کی جا رہی ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ اور اس قوم میں 9 سرداران قبائل تھے جو زمین میں فساد پھیلا رہے تھے اور اصلاح کا کوئی کام انجام نہیں دیتے تھے۔ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور ان کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، اور پھر ان کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کے خاندان کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم اپنی بات میں سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ انہوں نے اپنی چال چلنی چاہی اور ہم نے اپنی تدبیر کی جس کی انہیں خبر تک نہ تھی۔ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين۔ اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے ان لوگوں کو اور ان کی پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون۔ تو یہ ہیں ان کے گھر جو ویران پڑے ہیں ان کے ظلم کے پاداش میں، یقیناً اس میں نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور ہم نے ایسے مومنین کو نجات دی جو صاحبان تقوی تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب لوط نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جانتے بوجھتے ہوئے بدکاری کا ارتکاب کرتے ہو۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ
قوم تجهلون. تم اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو. تم تو ایک جاہل قوم ہو. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. اس قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا. انہوں نے کہا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ. تو ہم نے لوط اور ان کے اہل خانہ کو نجات دے دی سوائے ان کی بیوی کے. پیچھے رہ جانا ہم نے اس کا مقدر کر دیا تھا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. اور ہم نے ان لوگوں پر پتھروں کی بارش کی جن لوگوں کو ڈرایا گیا. ان کے حق میں وہ بہت بری برسات تھی. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللہ خیر اما یشرکون. اے نبی آپ فرمائیے الحمدللہ، خدا کا شکر ہے اور سلام ہو اللہ کے برگزیدہ بندوں پر. ان سے دریافت کیجئے اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ شریک خدا قرار دے رہے ہیں. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا ہے، پھر اس کے ذریعے ایسے خوشنما باغ اگائے ہیں جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا. کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی شریک تھا؟ بلکہ یہ تو ایک منحرف قوم ہے. أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. سوچو تو وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے درمیان دریا رواں دواں کر دیے اور اس میں پہاڑ کی میخیں گاڑ دیں اور دو سمندروں کے مابین حد فاصل قائم کر دی. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ لا علم ہیں. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. کون ہے جو مضطر کی دعا کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ قرار دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے جو یہ کام انجام دیتا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.
وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو اپنی رحمت بارش کے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے بھیج دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ وہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے بلند و بالا ہے۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہ کون ہے جو تخلیق کا آغاز کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا؟ اور وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق فراہم کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ فرما دیجئے تو پھر دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ اے محمد فرما دیجئے کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ یہ نہیں جانتے کہ انہیں کب قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم گم ہو چکا ہے، وہ تو شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون۔ اور کافروں نے کہا کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اس قسم کے وعدے پہلے بھی ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے کیے جاتے رہے ہیں، یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين۔ فرما دیجئے جاؤ زمین میں سیاحت کرو اور دیکھ لو کہ مجرمین کا انجام کیسا ہوا تھا۔ ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون۔ اے نبی نہ تو آپ ان کے لیے غمگین ہوں اور نہ ہی ان کے مکر و فریب پر دل تنگ ہوں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو بتائیے کہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ کہہ دیجئے عجب نہیں جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی پہنچ چکا ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا رب لوگوں پر بڑا صاحب فضل ہے لیکن ان کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور یقیناً آپ کا رب وہ بھی جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور وہ جسے ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور آسمان اور زمین میں کوئی ایسی پوشیدہ شے نہیں ہے جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون۔ اور بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے
جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور یقیناً یہ قرآن مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ غالب اور سب کچھ جاننے والا ہے. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ. آپ اللہ پر توکل کیجئے، بے شک آپ واضح حق پر ہیں. إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں اور نہ ہی ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے رائے راست پر لا سکتے ہیں. آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اطاعت شعارو رہتے ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور جب ان پر ہمارا قول واقع ہونے والا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک دابہ چلنے والا نکالیں گے جو ان سے ہم کلام ہوگا. بے شک لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور جس دن ہم ہر امت سے ایک گروہ اکٹھا کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی. حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. یہاں تک کہ سب آ جائیں گے تو ان کا رب دریافت کرے گا، کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا، اور تم کیا کچھ کر رہے تھے. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ. اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب کا وعدہ پورا ہو جائے گا اور انہیں یارائے کلام تک نہ ہوگا. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کریں اور دن کو روشن بنا دیا؟ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے قدرت خدا کی بے شمار نشانیاں ہیں. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. جس دن سور پھونکا جائے گا تو جتنے لوگ آسمانوں میں اور جتنے زمین میں ہیں سب دہل کے رہ جائیں گے سوائے ان کے اللہ جنہیں اس حولناکی سے بچانا چاہے. سب اس کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ پیش ہوں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ
بما تفعلون. تم پہاڑوں کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ وہ منجمد ہیں، مگر وہ بادلوں کی طرح رواں دواں ہیں. یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر شے کو مضبوط بنایا ہے. وہ تمہاری کارکردگی سے اچھی طرح آگاہ ہے. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. جو نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر صلہ ملے گا، اور وہ لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. اور جو برائی لے کر آئے گا تو وہ اندھے منہ آگ میں پھینک دیا جائے گا. تم وہی بدلہ پاؤ گے جو تم عمل کیا کرتے تھے. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين. بلا شبہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی جس نے اسے حرمت بخشی ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے فرمانبردار بندوں میں رہوں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ. اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناتا رہوں، جو بھی ہدایت پا جائے گا تو اس کا فائدہ اس کی ذات کو پہنچے گا، اور جو گمراہ ہو گیا تو آپ فرما دیجئے کہ میں تو بس ڈرانے والوں میں سے ہوں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ تمام حمد اللہ کے لیے سزاوار ہے. ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلا دے گا جنہیں تم پہچان لوگے، اور تمہارا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے.